بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ بھلے زمین خزانہ اگل رہی ہے نا، اتارا اللہ ہی نے۔ کیسے اتارا ہے؟ جو قرآن میں جگہ جگہ ہے، آسمان سے پانی برسایا، زمین میں کھیتیاں اگا دی، اسی پانی کی برکت سے کھیتیاں بھی اگیں، فروٹ بھی اگا، کیا کچھ نہیں اگ رہا۔ اور ابھی جو ڈسکوریز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی 8 سے 200 سال پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس خزانے کے اوپر۔ بلیک گولڈ، تیل۔ آج آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا سے تیل ختم ہو جائے، پیٹرول ڈیزل، جدھر دنیا ہے ادھر ہی رک جائے گی۔ زمین پہ آ جائیں گے لوگ، نہ آپ کا کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ کوئی ٹرین چل سکے گی، نہ آپ کے موٹر بائک چل سکیں گے۔ اور اگر آپ نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ جہاز تو پھر بھی نہیں آپ اڑا سکتے۔ اتنا بڑا جہاز جس پہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں مشکل سے 2 مسافر اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ انرجی اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی انرجی یہ آپ کو پیٹرول ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فشن پروسیس آئنسٹائن کے دماغ میں جو چیز ڈالی، E=mc²، اس کے بعد تو میرے بھائی حیران کن چیز ہے کہ اتنے سے یورینیم سے آپ اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جتنی 1 ملین کلو کوئلے سے، یعنی 10 لاکھ کلو کوئلہ ہونا اتنا سا یورینیم اس کے برابر انرجی دے دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہ جو آپ کی افدوزیں چل رہی ہیں نیوکلیر، وہ کئی مہینے سمندروں کے نیچے رہتی ہیں، اور دنیا کے کتنے سمندر گھومتی ہیں، دشمن ملکوں کے سمندر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، تو پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں؟ وہ سولر پہ بھی نہیں چل سکتی، نیچے تو اندھیرا ہے، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہ نیوکلیر ہے، وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آنا ہے۔ ہماری قوم کو تو سولر کا تعارف اب آ کر ہوا ہے نا، ویسے تو یہ 50s کے اوائل میں ہی ڈسکوریز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، 1950s میں، 100 سال اس کو بھی نہیں ابھی ہوئے۔ لیکن پاکستان میں تو یہ لوڈ شیڈنگ کی برکت سے یہ سب کچھ آنا شروع ہوا ہے، تو اب یا چائنا نے اسے سستا کیا ہے، ادروائز تو یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ایک دن میں سورج اتنی انرجی دے رہا ہے، ایک دن میں، کہ پوری انسانیت کے لیے 1000 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے، اتنی انرجی دے رہا ہے۔ یہ تو آپ صرف بجلی پروڈیوس کرنا تو ایک ہے، جو سورج کی روشنی کی تپش ہے اس سے بھی تو انرجی حاصل ہوگی نا۔ یہ ہماری سولر پلیٹس سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں بناتی انرجی، سورج کی روشنی کی وجہ سے بناتی ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہیٹ ہے نا اس کو نہیں یوز کرتی، روشنی کو یوز کرتی۔ یہ ٹھنڈی روشنی بھی ہو تو انہوں نے بنانا ہے۔ چاندنی راتوں میں آپ دیکھیں نا، جب چاند روشن ہوتا ہے وہ تو کوئی تپش نہیں دے رہا، اس وقت بھی سولر پلیٹس کچھ نہ کچھ انرجی بنا رہی ہوتی ہیں، روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، تپش کی وجہ سے نہیں۔ تپش کی وجہ سے وہ ہیں جو آپ نے چولہے بنا لیے ہیں سولر کے، جو ایک جگہ پہ انرجی کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ابال بھی سکتے ہیں مررز کے ذریعے، کنویکس لینس کے ذریعے، جو بچپن میں ہم بھی کبھی کوئی دادی ماں کی جو وہ نزدیک کی نظر والی جو اینک ہے اس کے ذریعے آپ سورج میں کریں اور نیچے رکھیں کاغذ، وہ اس پہ آگ لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ مہذب کنویکس لینس اسے کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں مہذب عدسہ۔ تو وہ ہیٹ سے کر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ اسے مرکوز کر دیتا ہے۔ آج کل اس قسم کے جو سولر گیزر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ سولر پلیٹوں والے گیزر نہیں ہیں، وہ سورج کی تپش کو کنورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی آپ کا اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو اب سامنے آ رہی۔ ابھی تو سمندروں سے، ابھی اس وقت جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے نا وہ سمندر کی انرجی کے اوپر ہو رہا ہے، کہ جو اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں نا ان کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے میکینیکل انرجی کے اندر اور پھر بجلی بنائی جائے۔ کتنی طاقت ہے ان ویوز کے اندر، تنکوں کی طرح اتنے ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن وزنی جو بحری جہاز ہیں تنکوں کی طرح اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں۔ سونامی کی جو لہریں آتی ہیں، اور سمندر میں تو ہر وقت لہریں چلتی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، لیکن وہاں پہ فاؤنڈیشن کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ونڈ مل لگانے کے لیے آپ کو خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے۔
تو کہہ رہے ہیں ویوز کو ہم اس طریقے سے ٹرانسفر کریں، اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ وہ انرجی بڑی تھوڑی ہی حاصل ہو رہی ہے، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یا اجمیر شریف والے یا بغداد شریف والوں نے کامیاب ہو ہی جانا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بنا لینی ہے، اور پھر انرجی کا ایک اور سورس انسانیت کے پاس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر وہ سارا پوٹینشلی نظام رکھ دیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے، یہاں مخلوقات کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ضرورت ہے۔ پہلے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں تیل دریافت کروانا، یہ کوئی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو تیل دریافت نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ وہ نیچے چلے گئے اور جا کے تیل دیکھا۔ بائی چانس پینسلوینیا میں 1853 میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کرنل ایڈمن جو تھے امریکہ کے، اتنی بڑی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے، کرسچن تھے، وہ ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں پر وہ تیل کا لیول ایسا تھا کہ وہ زمین کے لیول سے تیل اگل رہی تھی زمین، ورنہ تو تیل کا کنواں کم از کم 1 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو آپ کو کہانی کرا دیتے ہیں نا، دیکھیں سائنس نہ آپ کو آتی ہو نا تو یہ تماشی بن جائے گا آپ کے لیے کہ جی فلاں نے جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں کھودا اور نیچے سے تیل نکلا ہے۔ وہ تیل نہیں نکلتا، کوئی بیچارے کا کوئی سٹوریج ٹینک ہے کسی پیٹرول پمپ والے کا، اس سے چوری کر کے تو وہ کہتے ہیں جی نیچے سے کنواں نکلا ہے، اور یہ پیٹرول اور ڈیزل تو زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ تو خام تیل ہوتا ہے۔ یہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے، کس طریقے سے اسے ہیٹ کرتے ہیں آئل ریفائنری میں، وہ مشکل ترین پروسیس ہے، اور ہر ٹیمپریچر کے اوپر ایک رسپیکٹو تیل سامنے نکلتا ہے۔ کیروسین آئل جو مٹی کا تیل ہے وہ علیحدہ سے، ہائی آکٹین جو ہے وہ علیحدہ سے، اتنا مشکل پروسیس ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، یہ بڑا مشکل ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ یہ زمین سے نکلا ہوا تیل استعمال کے قابل نہیں ہے اتنا آسانی کے ساتھ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کروانا تھا اس لیول پہ لے آیا۔ پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، تلاش کرو۔ 1000 کنواں کھودا جاتا ہے نا تو اس میں سے کوئی ایک کنواں تیل کا نکلتا ہے۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بلائیں کمپنیاں، بھائی کمپنیاں تب آتی ہیں جب انہیں پتا ہو کہ اس میں سے کچھ نکلنا بھی ہے، تب آ کے وہ تیل تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہ کنواں بھی کوئی 400-500 فٹ نہیں ہے، کم از کم 4000 فٹ نیچے جانا ہے، تو تب چانسز ہیں۔ اور 4,000 کے اگر آپ کو 1000 کنویں کھودنے پڑ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مٹی ہے، چٹانیں ہیں، پھر پانی آتا ہے، پھر پانی بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلی چٹانیں شروع ہوتی ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر جا کے وہ سب کچھ نکلتا ہے، تب جا کے یہ سب کچھ انسانیت کو ملا ہے۔ ابھی پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندازے کے مطابق، اب اللہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، یہ اور کرو، بیماریاں آئی ہیں، ان کے علاج آنا شروع ہو گئے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی، کہاں سے کہاں ترقی پہنچ گئی۔ آج دنیا میں آپ کو ساری سائنس کی برکت سے جو ترقی نظر آ رہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں یہ چیزیں، تو تب ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے زندگی انجوائے کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آج آپ ایک لمحے کے لیے یہ سائنس کی جو برکات ان کو نکالیں نا، سب سے پہلے تو وائی فائی اپنا ختم کریں، انٹرنیٹ ختم کریں، بجلی ختم کریں۔ آپ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ختم ہو، ہمیں موت ہی آ جائے، زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں، سب کچھ نہیں، آپ کے بیڈ ختم، آپ کے قالین ختم، آپ کے پنکھے ختم، آپ کی لائٹنگ ختم، آپ کا لینٹر ختم، جو لوہے کی پوری سٹرکچر ہے، یہ پورا جو لینٹر ڈالا ہوا ہے آپ کی، یہ ساری کی ساری کچھ بھی نہیں، آپ جا کے پتے پہن کے آپ رہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے، اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں بھی لوگ آبزرو کر لیتے تھے۔ بیج ٹریول کرتا تھا، یہ ہم بچپن میں بھی وہ مائی بڈی کے ساتھ کھیلتے تھے نا، وہ بیج ایک چھوٹا سا بیج میں ہوتا تھا اور باہر اس کے وہ روئی کی طرح کا، وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا، اور جہاں جہاں جاتا تھا وہاں جا کے وہ اس طریقے سے معاملات پھیلتے تھے۔ سائنس کی برکت سے ایک سٹیپ اور طے ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پولنز ہیں نا نظر آنے والے، جو فرٹائل کرتے ہیں، کیونکہ نر اور مادہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں، اگر یہ اس طریقے سے فرٹائل نہ ہو تو آگے ان کی وہ نسل نہیں چل سکتی۔ اور صرف ہوائیں نہیں لے کے چلتی، پرندوں کے پاؤں سے لگ کے بھی یہ پولن ٹرانسفر ہوتے ہیں، پھر جو مکھیاں ہیں ان کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں انہوں نے جب ختم کر دی تو اب آپ ذرا جاپان میں دیکھیں، وہ سیب کے جو درخت ہیں نا، ہاتھوں سے پولن لگا رہے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے۔ انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ مکھیاں مار کے تو ہم نے مصیبت بنا لی ہے، یہ تو ایک مفت میں ہمارا کام کر رہی تھی۔
ایکو سسٹم جو ڈسٹرب ہوتا ہے پھر یہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے. سعودیہ والوں سے پوچھے نا, سعودیہ میں پانی کیوں مہنگا ہے؟ پیٹرول سے بھی مہنگا ہے, کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے, اتنا خرچہ ہوتا ہے. سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ مفت میں پروسیس کرواتا ہے. سورج کی تپش سے سمندر کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے, نمک چونکہ وزنی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے, صاف پانی جو ہے وہ ویپریٹ ہو جاتا ہے ویپرز کی فارم میں. پھر ہواؤں کے ذریعے وہ پانی ٹرانسفر ہوتا ہے اور جا کے شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کی فارم میں برف برستی ہے وہاں پہ, اور میدانی علاقوں میں بارش برستی ہے. اس پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں ڈیمز کی فارم میں, اور زمین میں دھنس جاتا ہے اور پھر ہم کنووں سے نکال لیتے ہیں. اور جو پہاڑوں کے اوپر سٹور ہوا ہوا ہے گلیشیئرز کی فارم میں, وہ گرمیوں میں اسی سورج کی تپش سے پگھلتا ہے اور وہاں سے چشمے رواں ہوتے ہیں. پورا سال چلتے ہیں یہ دریا. یہ ہمارا جو دریائے جہلم خشک ہوا ہے نا, یہ خشک ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ڈیم بنایا ہوا ہے انہوں نے, سٹور کر لیتے ہیں. ادروائز جو برف پگھلتی ہے مسلسل ہی وہ چشمے چلتے رہتے ہیں. وہ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پگھلتی رہتی ہے اور چشمے جاری رہتے ہیں. اوپر دریا چلتے ہیں, نیل چل رہا ہے, دریا سندھ چل رہا ہے, ایمیزون چل رہا ہے, کتنے بڑے بڑے دریا ہیں. اور زمین کے نیچے بھی دریا پیرلل میں چل رہے ہیں جو ساتھ ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے پانی. باقاعدہ وہ پانی بھی ہم نکالتے ہیں. آپ کو ایک تربیلا ڈیم نظر آ رہا ہے, سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر پنجاب کے لوگ زمین سے پانی نکالتے ہیں, جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسا کے زمین میں دھسایا ہوتا ہے, یا وہاں سے جو دریا زمین کے نیچے چل رہے ہیں ان کے ذریعے یہاں پہنچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے, اللہ نے سٹور کیا ہے. جی اللہ نے سٹور کیا ہے, زمین میں سٹور کیا ہے, گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا ہے, سمندر کی فارم میں سٹور کیا ہے. اللہ کی سٹوریج ہے. پھر سٹوری ٹینک جو بادلوں کی شکل میں یہ پانی لے کے چلتے ہیں, کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارا ایکو سسٹم چلایا ہوا ہے. خزانے بھی اسی کے ہیں, بانٹ بھی وہی رہا ہے, اور مفت بانٹ رہا ہے. ایک خزانہ تو اس کا ہے ایسا کہ چند منٹ کے لیے وہ رک جائے تو ہماری موت ہو جائے. آکسیجن مفت رکھی ہوئی ہے. 3 یا 4 منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا, اور یہ بھی کوئی صحت مند آدمی, ہم تو شاید 3 منٹ بھی نہ روک سکیں. آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. 1 منٹ میں 23 دفعہ انسان عموماً سانس اندر کرتا ہے, 23 دفعہ باہر نکالتا ہے. اور یہ جو آکسیجن اور پھر اس کی جو آگے فائن ٹیوننگز ہیں ایٹماسفیئر کی, وہ تو کوئی اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے خزانے کی فارم میں سٹور کیا ہوا ہے, تم تو ان کو سٹور بھی نہیں کر سکتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.